السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کامیاب کون ہے۔ کامیابی ہر ایک انسان کی خواہش ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں واہ کیا ہی کامیاب انسان ہے۔ لیکن ہم نے کامیابی کو صرف دنیاوی چیزوں میں سمجھ لیا۔ آج اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس لاکھوں کی انکم ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں واہ کیا کامیاب انسان ہے، یہی تو کامیاب ہے۔ لیکن ذرا رکو، اگر یہی کامیابی ہے تو پھر فرعون تو سب سے بڑا کامیاب ہوا۔ اگر یہی کامیابی ہے پھر قارون تو سب سے بڑا کامیاب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کامیابی کا دار و مدار بتایا۔ آل عمران ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہوا۔ فرعون نے، نمرود نے، قارون نے دنیا کو تو پا لیا تھا لیکن اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے۔ تو پتہ چلا یہ دنیاوی مال ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ مال، شہرت، طاقت سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اگر دنیا میں آج کوئی پوری دنیا کو بھی چلا رہا ہے لیکن جب اس نے یہاں سے جانا ہے تو اپنے ساتھ صرف کفن ہی لے کے جائے گا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر کا بڑا مال و دولت تھا، وہ کامیاب کیسے ہوا؟ جب دنیا سے گیا تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سچا کامیاب کون ہے؟ رات کو سوتے وقت اپنے رب کے قریب ہو، جس کی آنکھوں میں دنیا کی طلب نہیں بلکہ آخرت کا درد ہو، اور جس کے دل میں غرور نہیں بلکہ اللہ کا شکر ہو، اور جو گناہوں سے شرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے سر کو جھکا لے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اگر دنیا کی کامیابی چاہنی ہے تو جنت تو دنیا کافروں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے جنت تو یہ دنیا نہیں۔ مجھے تخت چاہیے نہ تاج چاہیے، رب راضی ہو جائے بس یہی چاہیے۔ اور اسی لیے تو قلندر لاہوری نے بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا ہے تو اس قدر کامیاب کرو کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کامیابی تو یہ ہے۔ اب آؤ دیکھو ذرا ہم کس کامیابی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا ہماری کامیابی دنیا کی طرف ہے یا ہماری کامیابی آخرت کی طرف ہے؟ ہمیں لوگوں کی واہ چاہیے یا ہمیں اپنے رب کی رضا چاہیے؟ کیونکہ کامیابی کا معیار ایک ہی ہے جو رب نے سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرما دیا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر۔ احباب، کامیابی کا مدار ایک ہی ہے اور وہی شخص کامیاب ہے جس نے قد افلح من تزکا پہ عمل کیا۔